Assalamu alaikum students, welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 44th lecture. In this lecture, we are going to be talking about now in a broader, larger sense, the contemporary or the current issues that are faced in international relations. اب ہم جب یہ براڈر اور کرنٹ ایشوز کی بات کریں گے تو چند مثالیں بھی یوز ہوئیں گی، بٹ ہمارا مقصد جو ہے، کیونکہ ہم تھیری کو بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم ٹرینڈز کو دیکھیں گے. انسٹیڈ آف جسٹ فوکسنگ آن اے پرٹیکولر وار اور اے پرٹیکولر کنٹری، وی آر گوئنگ ٹو کنسیڈر دا لارجر، دا براڈر اسکوپ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، اینڈ اس کے اندر ہم 2-3 سب تھیمز کے ذریعے آج کے دن ایکسپلور کریں گے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے وہ کرنٹ ماحول میں کن کن چیزوں کو دیکھ رہی ہے، کون کون سی چیزوں کے اوپر فوکس کر رہی ہے. سو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور یہ ہمارا مقصد ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا کنٹمپرری نیچر آف انٹرنیشنل ریلیشنز. سو اس لحاظ سے جو پہلا ہمارا سوال ہے، لائک وی آلویز آسک بیسک کوشچن، اینڈ دس از ون آف دوز تھیمیٹک کوشچنز وچ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس فگر آؤٹ کہ کنٹمپرری ماحول میں، کرنٹ ماحول کے اندر بین الاقوامی سطح پر تعلقات جو ہیں وہ ان میں اہم چیزیں جو ہیں وہ کیا دیکھی جاتی ہیں. تو چلیں ہم اپنے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اب ایک بیسک جو سوال ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر جو سیاست اور جو سماجی اور ماحولیات کے جو ایشوز ہیں اس میں کس قسم کے رویے جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں. ہم ایک تو طریقہ تھا کہ ہم کنٹری اے کنٹری بی کی بات کرتے، اور گیون دا ٹائم لمیٹیشن، گیون دا فیکٹ کہ ہم نے بہت سے ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے، میں وہ اپروچ نہیں لوں گا. انسٹیڈ آئی ول پوز another type of a question، اور یہ سوال یہ ہے کہ ہم بیسکلی اگر کرنٹ ماحول کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک ملک کی سیاست میں اور بین الاقوامی سطح پر جو سیاست ہوتی ہے اس میں ہمیں کس قسم کا فرق نظر آتا ہے، بیکاز دیٹ ول ہیلپ اس انڈرسٹینڈ کہ بین الاقوامی سطح پر کرنٹ ماحول میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی نوعیت کیا ہے. سو دس از وائی وی آر آسکنگ this question, and now let us try to consider some of the issues raised by asking this type of a question. Anarchy, no government. یہ سب سے جو پہلی چیز ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو فرق ہے، اگر آپ نے کنٹراسٹ کرنا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کو ایک ڈومیسٹک سطح پر جو پالیٹکس کا ماحول ہے، تو آپ سب سے پہلی جو بات ہے وہ آپ ریئلسٹ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ دنیا میں بہت سے اسکالرز ابھی بھی، اور اگر ہم اس کو پاسٹ میں بھی دیکھیں تو ہمیں نظر آتے ہیں پرومیننٹ پرسنالٹیز ہو آر ریئلسٹ، ہو تھنک آف دا ورلڈ ایز این انارکک پلیس، جہاں پر ملک کے اندر قوانین تو ہوتے ہیں مگر بین الاقوامی سطح پر کوئی قانون نہیں ہے. ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پرسیو کر رہی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے، اگر ہم ریئلسٹ پرسپیکٹو سے دنیا کا جائزہ لیں، جو کہ کرنٹ ماحول میں بھی خاصا ویلڈ نظریہ ہے ریئلزم کا، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی واقعی ہی دنیا کا ماحول جو ہے وہاں پر لارجر سینس میں انارکی بہت زیادہ ہے کمپیئرڈ ٹو دا کائنڈ آف انارکی دیٹ وی سی ود ان کنٹریز. ڈومیسٹک پالیٹکس میں پھر بھی قانون لاگو ہونا چاہیے. اب یہ اور بات ہے کہ حالات کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے اگر قوانین جو ہیں وہ لاگو نہ ہوں تو وہ ایک اور بحث ہے، اور بہت سے ممالک ہیں جہاں کے اندرونی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں، مگر اس کے باوجود ایک کانسٹیٹیوشن جو کہ زیادہ تر ممالک میں کانسٹیٹیوشن کے تحت کام ہوتا ہے، قوانین ہیں، کورٹس ہیں، پولیس سسٹم ہے، آرمی ہے، ایک پورا نظام ہے، جسٹس سسٹم ہے. تو ملک کے اندر تو اس طرح کی آرگنائزیشن ہے، مگر بین الاقوامی سطح پر ٹھیک ہے یو این کا سسٹم ہے، مگر یو این کے سسٹم میں اتنی پکڑ دکڑ نہیں ہے. یو این کے سسٹم کو بائی پاس بھی کیا جا سکتا ہے.
سو بین الاقوامی سطح پر یہ فرق ہے ڈومیسٹک پالیٹکس سے کہ ماحول جو ہے وہ زیادہ انارکک ہے. سو انٹرنیشنل ریلیشنز میں انارکی جو ہے اٹ از مچ مور ایویڈنٹ دین دا انارکی دیٹ وی سی ان ڈومیسٹک پالیٹکس. سو دس از ون کلیئر ڈفرنس, اینڈ دس ٹائپ آف اے ڈفرنس ہیلپس اس انڈرسٹینڈ کہ بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسکوپ کیا ہے. سیلف ہیلپ سسٹم, ورلڈ پالیٹکس ایز اسٹرگل فار پاور, nations in constant state of war, not always at war, but threat of war constantly looms. Use of force is considered a legitimate means for settling disputes among nations. اب یہ جو میں نے تاثرات ہیں بالخصوص جو کورٹس میں آپ کے سامنے رکھے ہیں, یعنی کہ اسٹرگل فار پاور, کانسٹنٹ اسٹیٹ آف وار, یہ ڈسکرپشنز ہیں جو کہ مختلف اسکالرز نے پریزنٹ کی ہیں in the attempt to describe international relations in the current world order. So اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی ہی اگر آپ ایک نظریے سے دنیا کو کے سارے حالات کو دیکھیں جو کرنٹ بین الاقوامی سطح پر گلوبل ٹینشنز ہیں, وائلنس ہے, جو تھریٹس آف وائلنس ہیں, تو اس سے واقعی ہی یہ تاثر جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ ایک اسٹرگل, کانسٹنٹ اسٹرگل آف پاور جو ہے اس میں ممالک جو ہیں وہ ملوث ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دیر از اے, یا تو تھریٹ آف وار ہے یا پھر ایک وارفیئر اوکیجنلی مختلف دنیا کے حصوں میں, خطوں میں وار بریک آؤٹ کر جاتی ہے. سو یہ جو ڈسکرپشنز ہیں دیز آر ناٹ انٹرو. Now depending on your perspective, اگر آپ یوٹوپین ہیں یا ریئلسٹ ہیں یا پریگمیٹسٹ ہیں, تو آپ اس ایشو کو مختلف طریقوں سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں, بٹ دیز آر ریالٹیز اف یو لک ایٹ دا لارجر انٹرنیشنل ریلیشنز سینیریو. اور آپ کو یہ بھی ایک چیز نظر آئے گی کہ دا یوز آف فورس از کنسیڈرڈ لیجیٹمیٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز. مطلب فورس جو ہے وہ ممالک اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پرزرو کرنے کے لیے فورس کا استعمال کرتے ہیں. سو یہ ایک اور چیز ہے کہ یوز آف فورس جو ہے دیٹ از کنسیڈرڈ اے لیجیٹمیٹ مینس فار سیٹلنگ ڈسپیوٹس بٹوین اسٹیٹس, ناٹ ود ان اسٹیٹس. کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ رائٹ ہو لوگوں کا کہ دے کین یوز فورس ٹو گیٹ واٹ دے وانٹ. ان کی کوئی انٹرسٹ میں چیز ہو اینڈ دے کین یوز فورس. آئی مین دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ کرائم, دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ریولیوشن اگینسٹ دا اسٹیٹ. مطلب اس کو لیجیٹمیٹ مینز نہیں سمجھا جاتا. مگر بین الاقوامی سطح پر دس از, آئی مین ناؤ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ, کیونکہ ممالک جو ہیں وہ ویسے ہی اگر دوسرے ملک پر حملہ کر دیں وداؤٹ این اسیسمنٹ آف دیئر اون پاور اینڈ دا پاور آف دی ادر کنٹری, تو دیر ان فار ٹربل. بٹ دس مینس آف یوٹیلائزنگ فورس ٹو اچیو national interest is understood to be all right between nations, not within a nation. Within a nation, it is considered to be a crime, or it is considered, to be a revolution or agitation. وہ اس کے اور معنی ہو جاتے ہیں. تو یہ یوز آف فورس کا ایشو جو ہے اس کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے when you are looking at the difference between nation states and the domestic politics within a state. Law not enforceable in international system. Few rules and no enforcement. اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو ڈومیسٹک پالیٹکس سے آپ کو ایک اور فرق تو نظر آئے گا, وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے اسٹیٹ کا, جس کے انٹرنیشنل اسٹیٹس کا, جس کے تحت جو قانون کو توڑے, بین الاقوامی قانون کو, اس کو پروسیکیوٹ کیا جا سکے. اس اسٹیٹ کو یا اس اسٹیٹ کے اندر کوئی جو سٹیزن ہے اس کو پروسیکیوٹ کیا جا سکے. حالانکہ اس طرح کے ایفرٹس جو ہیں وہ ہمیں انکریزنگلی نظر آ رہے ہیں. اب ٹرائیبیونلز جو ہیں, کیونکہ روانڈا میں اگر جینوسائیڈ ہوا, بوسنیا میں جب بین الاقوامی سطح پر ریئلائزیشن ہوئی کہ یہاں میسیکر ہوا ہے, تو پھر جو ہیں انٹرنیشنل جو کورٹس ہیں انہوں نے
ٹرائیبیونلز وغیرہ جو ہیں وہ ہولڈ کیے ہیں، مگر آپ اگر اوور آل لارجر سینیریو کو دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ ہینڈ فل ہی نظر آئیں گی. اب ایک ملک کے اندر تو چاہے وہ بالکل ہی اس کے وسائل ملک کے نہ ہوں، وہاں پر پھر بھی کوئی عدالت کا نظام تو ہوگا، چاہے بیک لاگ ہو آف کیسز، بٹ عدالت کا نظام ہوگا، ایک پولیس کا سسٹم ہوگا جو عدالت تک کرمنلز کو لے کر جاتی ہے، اسٹیٹ کی اتھارٹی ہوگی، ریٹ ہوگی جس کے تحت انہیں سزا سنائی جاتی ہے. تو یہ جو اس طرح کا کمپریہنسو نظام ہے، یہ آپ کو بین الاقوامی سطح پر ابھی تک جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. بہت کمپیریٹیولی کم قوانین ہیں، اور ان قوانین کو پرٹیکولرلی انفورس کرنے کے طریقے جو ہیں وہ دے آر ایون مور ڈائلیوٹیڈ، دے آر ایون مور ماڈسٹ ان کمپیریزن ٹو اے ڈومیسٹک سچویشن. سو یہ ایک اور فرق ہے. Governments have monopoly on legitimate use of force in domestic society, but no equivalent in international society. اب ہم نے پہلے بھی جب وائلنس کی بات کی ہے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ مینشن کیا ہے کہ جی حکومت جو ہے، حکومت کو بیسکلی ایک قسم کی مناپلی حکومت انجوائے کرتی ہے سارے ممالک میں، اینڈ وہ مناپلی ہے ٹو بیسکلی یوز فورس. اٹ ڈیسائڈس کہ وین دا یوز آف فورس از لیجیٹمیٹ. یہ نہیں کہ تنقید نہیں ہو سکتی اس حکومت کی بین الاقوامی سطح پر یا اندرونی سطح پر اپوزیشن نہیں ہو سکتی، مگر یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا لینڈ ہر ملک کو یہ رائٹ ہے کہ وہ آرمیز مینٹین کرے، وہ پولیس مینٹین کرے، وہ جوڈیشل سسٹم مینٹین کرے جس میں پنشمنٹ جو ہے وہ وائلنس کے فارم میں بھی جو ہے وہ پرسکرائب کی جائے، اور یہ ہر حکومت اپنا حق سمجھتی ہے. اینڈ دس use of legitimate use of force is considered necessary to maintain order, to provide a sense of security within a country, and to defend the interests of a country in an anarchic international environment. مگر اس طرح کی جو مناپلی ہے، یہ جو ڈومیسٹک سطح پر ہمیں نظر آتی ہے، اس کا کوئی ایکویولنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز میں نہیں ہے. بین الاقوامی سطح پر یو این جو ہے وہ آپ کو ایک مثال اس میں نظر آتی ہے جو اپنی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے ذریعے پیس کیپنگ فورسز بھیج دیتی ہے، یا ریجنل گروپنگز میں نیٹو جو ہے وہ اس طرح کی انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ فورس بھی استعمال کر چکی ہے. مگر بائی اینڈ لارج اگر آپ لارجر سینیریو کو دیکھیں اور اگر آپ کمپیریزن ڈرا کریں بٹوین ڈومیسٹک use of force and international use of force, you find that it is much more difficult to obtain international consensus, to actually send troops to a troubled area. It is much easier for a government to do that than for more governments to do that and to achieve an agreement on how something should be done. بین الاقوامی سطح پر کوalitions تو بنتی ہیں مگر ان کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے ایک ڈیوریبل ٹائم پیریڈ میں مینٹین کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان آرڈر ٹو انشور گلوبل پیس اینڈ سیکورٹی اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سو بین الاقوامی سطح پر مناپلی آن دا یوز آف فورس مینٹین کرنا از مچ مور ڈیفیکلٹ. ویکر سینس آف کمیونٹی and shared values, norms, standards of justice, views of authority, goals and aspirations. اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں اور اگر آپ کمپیئر کریں سچویشن کو بین الاقوامی اور ڈومیسٹک، تو آپ کو کلیئرلی ایک چیز جو نظر آئے گی وہ آپ کو فرق نظر آئے گا کہ ایک ملک کے اندر جو ہے وہ پھر بھی سینس آف کمیونٹی، سینس آف شیئرڈ ویلیوز، طور طریقے، آئیڈیاز، بیسک آئیڈیاز ریگارڈنگ جسٹس، ویوز آف اتھارٹی کہ کس کے پاس اتھارٹی ہے، ہونی چاہیے، اس میں آپ کو پھر بھی سملیرٹی جو ہے وہ نظر آئے گی. اینڈ گولز اینڈ ایسپریشنز جو ہیں وہ ممالک میں آپ کو پھر بھی کنسنسس مل جائے گا. بین الاقوامی سطح پر اگر آپ یہی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، یو ول فائنڈ مچ مور ویریئنس، مچ مور ڈفرنس اینڈ much greater difficulty in trying to find commonality. کیونکہ ممالک جو ہیں
بین الاقوامی سطح پر ان کی ویلیوز، ان کے لوگ، ان کے کلچرز، ان کی لینگویجز، ان کے حالات، جیوگرافک حالات بہت ویری کرتے ہیں. سو اس طرح کا کنسنسس جو ہے وہ ایک ملک کے اندر مل سکتا ہے. بین الاقوامی سطح پہ کنسنسس کو تلاش کرنا اور ایک کنسنسس کو مینٹین کرنا از اے مچ مور چیلنجنگ ٹاسک. یہ ہو گئی پہلی بات. اب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اور ڈومیسٹک سطح پر سیاست کی جو نوعیت ہے اس میں واضح فرق ہے. اٹ از اے مچ مور چیلنجنگ, مچ مور anarchic environment at the international level. So this gives us an understanding. جب ہم مختلف incidences کو دیکھتے ہیں تو ہم اب as students now we can evaluate کہ جی واقعی ہی ایک قسم کی coalition فارم کرنا بین الاقوامی سطح پر وہ کتنی مشکل چیز ہے. اینڈ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سمپل سا گول جو ہے جو کہ ملک کے اندر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کو پٹ ڈاؤن کرنا تو بہت ایزی ہوگا, مگر بین الاقوامی سطح پر بہت سے معاہدے, بہت سی نیگوشیشنز کے بعد اگر ایک جملہ جو ہے وہ ہم خیالی کا مل جائے, دیٹ از کنسیڈرڈ اے بگ اچیومنٹ, کیونکہ دیر آر سو مینی ڈفرنٹ ویوز ان دا ورلڈ. That is why when you look at international frameworks and international conventions, تو اس کے پیچھے بہت سارا کام ہوا ہوتا ہے. And it is a very challenging thing to cobble together that type of a consensus in a very diverse world with different political compulsions. So یہ تو ایک چیز ہو گئی جب ہم بین الاقوامی سطح پر موجودہ حال کا جائزہ لے رہے ہوں تو this is one thing that we can realize. We can realize that there is a difference when we are talking about the domestic situation and بین الاقوامی سطح پر the scenario is much more complicated. Let us look at another issue by virtue of which we can understand the current ماحول, the current بین الاقوامی ماحول. یہ جو چیز ہے جس کے اوپر اب ہم فوکس کریں گے یہ ہیں اسٹریٹجیز فار آلٹرنگ اسٹیٹ بیہیویئر. یعنی کہ پھر کیا طریقے ہیں اگر دنیا میں اتنی ڈائیورسٹی ہے, انارکی ہے اور بین الاقوامی سطح پر کوئی اتنی زیادہ پکڑ دکڑ بھی نہیں ہے, اتنا زیادہ کوئی ویزیبل سسٹم بھی نہیں ہے ان کمپیریزن ٹو ڈومیسٹک پالیٹکس, تو پھر بین الاقوامی جو نظام ہے اس کے اندر اسٹیٹس جو ہیں وہ انٹریکٹ جب کرتی ہیں اور پاورفل اسٹیٹس جو ہیں وہ لیس پاورفل اسٹیٹس کے رویے کو جب مولڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں. سو یہ ایک اور امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ سوال ہے جس کو اب ہم ایک کمپریہنسو سطح پر دیکھیں گے using examples used by other scholars. So, I mean, we will use very simple terms. I mean, one will not get into extravagant quotes or anything. اگر آپ نے اس کے اوپر ریڈنگ کرنی ہو تو آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اس کے بارے میں بہت سے تبصرے پڑھ سکتے ہیں, بٹ میں آپ کو 4-5 جو ہیں وہ سلیس قسم کے طریقے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو انٹروڈیوس ان کے ساتھ کر دوں گا کہ جی یہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اسٹیٹس کا بیہیویئر جو ہے وہ آلٹر کیا جا سکتا ہے بین الاقوامی سطح پر. اسٹکس, پنشمنٹ اینڈ ڈیٹرنس, سینکشنز فار وائلیشن آف پولوشن رولس فار ایگزامپل. اب یہ جو ایک اسٹکس کی بات ہے, اسٹکس یعنی کہ ڈنڈے کا استعمال, ڈنڈے کا استعمال جو ہے وہ پنشمنٹ کے سینس میں بھی ہو سکتا ہے اور تھریٹ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ممالک جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ممالک کی بات نہیں سنیں گے تو دیر از اے تھریٹ انوالوڈ, دیر از اے ڈینجر انوالوڈ. سو دس کائنڈ آف اے اسٹکس اپروچ از یوزڈ in international relations. I mean, a famous and prominent president of the United States had this quote that talk softly but carry a big stick. He was not talking about individuals, he was talking about nation states. So, یہ جو ایک فطرتی ایک جو تھریٹ کا جو یوز ہے, جو تھریٹ کی یوز ہے, یہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہمیں نظر آتی ہے ٹو کیپ اسٹیٹس ان چیک. اینڈ دس تھریٹ آف یوزنگ اے اسٹک از یوزڈ obviously more effectively by states which have more power.
اب یہ جو سٹکس ہے اس میں صرف ضروری نہیں ہے کہ آرمی کو ہی استعمال کیا جائے, اس میں سینکشنز, اکنامک تھریٹ جو ہے وہ آج کل کے ماحول میں از پرابیبلی اے مور افیکٹو تھریٹ. اینڈ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں یہ جو تھریٹ کا آئیڈیا ہے یہ نقصان ہی پہنچائے. اس لیے میں نے آپ کو پولوشن کی مثال دی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جب معاہدے ہوتے ہیں تو یہ پولوشن کے بارے میں جو جس طرح کیوٹو پروٹوکول وغیرہ ہے تو اس میں یہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر اگر ہم پولوشن اسی ریٹ پر کرتے گئے تو دنیا کا ماحول جو ہے وہ ہمارے لیے وہ ہمارے ارد گرد جو دنیا کا ماحول جو ہے وہ مزید خراب ہوتا جائے گا. اس لیے یہ ایک قسم کا پریشر ہے, اور اس میں پھر مختلف قسم کی اگر آپ انوائرمنٹل لاز کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو اس میں یو سی کہ ایونچولی یہ کوشش ہے کہ سینکشنز کو لاگو کر دیا جائے ان ممالک پر جو معاہدہ کر کے بھی پولوشن کرتے ہیں. سو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ابھی تک بہت مشکل ہے. اٹ از ناٹ پروف ٹو بی ویری افیکٹو, بٹ ہیئر از این آئیڈیا جس کو آپ بین الاقوامی سطح پر ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. سو اب میرا پوائنٹ آپ کو یہ پولوشن کی مثال دینے کا اس لیے تھا کہ یہ سینکشنز جو ہیں یا جو سٹکس جو ہیں, یہ بالخصوص ہم جب سٹکس کی بات کر رہے ہیں تو اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین دیٹ یو نو اٹ از pressure exerted to obtain national interest. It can be a larger interest as well. It can be positive or negative. Carrots, rewards and incentives, ozone case and North Korea nuclear situation. اب آپ دوسری اگر آپ چیز اسٹریٹجی کو دیکھیں تو وہ ایک طرف ڈنڈے کا زور ہے, دوسری طرف انٹائسمنٹ ہے, کیرٹس ہیں. اور کیرٹس میں مطلب ہر قسم کا ریوارڈ کی آفر, کوآپریشن کی آفر, ایڈ کی آفر جو ہے وہ کی جاتی ہے بین الاقوامی سطح پر سیاست میں, فار میکنگ اسٹیٹس ڈو سرٹن تھنگس, فار میکنگ اسٹیٹس اڈاپٹ سرٹن پالیسیز. اینڈ دیر آر مینی ایگزامپلز آف دس. اگر آپ دیکھیں اوزون لیئر, اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کی تھی تو اوزون لیئر کی ڈپلیشن کی روک تھام کے لیے یہ کیرٹس کی اپروچ دی گئی تھی کہ بیسکلی جو ایمیشنز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے پھر ممالک کو ایسی ٹیکنالوجی دی جائے کہ ان کے پروڈکشن پروسیسز جو ہیں وہ اوزون لیئر کو مزید ڈپلیٹ نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نارتھ کوریا میں جو نیوکلیئر سچویشن کے ارد گرد جو ٹینشن دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی یہ تبصرے کئی ہوئے ہیں کہ نارتھ کوریا ایک دم اگر اگریشن شو کرتا ہے تو اٹ از این اٹیمپٹ ٹو obtain more aid. اینڈ یہ اس طرح کی مثالیں آپ کو اگر آپ صرف پچھلے 50 سال کو ہی دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی بے شمار مثالیں نظر آئیں گی. سو ابھی تک ہم دو میجر قسم کی اسٹریٹجیز کو ڈسکس کر چکے ہیں, ایک ہو گئی کیرٹس اور ایک سٹکس. اس کے علاوہ جو ایک اور اسٹریٹجی ہے جس سے اسٹیٹس کے رویے کو چینج کیا جاتا ہے وہ لاکس ہے. لاکس امپلائی دا پریونشن اینڈ یوز آف کوئرژن, آئل پولوشن اکوپمنٹ ریکوائرمنٹس فار ایگزامپل. اب لاکس کیا ہیں؟ لاکس جو ہیں وہ ایک قسم کا پریونٹیو میجر ہیں, ایک قسم کا تھریٹ آف کوئرژن کا میجر ہیں. اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ اسٹیٹس کو بیسکلی یا حد سے زیادہ بڑھنے نہ دیا جائے یا ان سے جو ڈینجر ہے اس کی روک تھام کرنے کے لیے پہلے ہی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ استعمال کر لیا جائے. اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ آئل پولوشن اگر ایک بہت میجر مسئلہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آئل جو ہے وہ ٹریڈ کیا جاتا ہے, وہ ٹریول کرتا ہے آئل ٹینکرز میں, کئی بار جو ہے وہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور ان حادثوں سے پھر مرین پولوشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ آئل اسپل کر جاتا ہے سمندر کے اندر, اینڈ اٹ کازز اے لاٹ آف اکنامک ڈیمیج اینڈ اٹ کازز اے لاٹ آف انوائرمنٹل ڈیمیج. سو اس کی روک تھام کے لیے اب یہ ایک لاک جو ہے وہ
استعمال کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آئل پولوشن کی اکوپمنٹ کا استعمال کیا جائے, اس کو لاگو کر دیا جائے, اور جو اسٹیٹس جو ہیں وہ نہیں اکوپمنٹ یوز کرتی ان سے پھر ان کے ٹینکرز کو نہ خریدا جائے. سو یہ کوورژن کی تھریٹ آ گئی. اور پریونشن کا اس میں یہ اسپیکٹ ہے کہ اگر وہ اکوپمنٹ جو ہے آئل پولوشن کی اکوپمنٹ کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کریں گے تو اس سے خطرہ جو ہے اسپلیج کا, اور اسپلیج سے جو انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے وہ کاز ہونے کا ڈینجر جو ہے وہ منیمائز ہو جائے گا. لیبلز پرووائڈ انفارمیشن. ایسڈ رین فار ایگزامپل. لیبلز کیا ہیں؟ لیبلز بین الاقوامی سطح پر آپ کو انفارمیشن کے ایسے آپ کو نظام نظر آئیں گے, ایسے لیبلز آپ کو فلوٹ کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر نظر آئیں گے جن کے ذریعے سے اسٹیٹس کے رویے کو بدلا جا سکتا ہے. ریپریسو ریجیم فار ایگزامپل, or a big polluting nation, or a donor country for example, or the threat of weapons of mass destruction for example. Now these are labels that have implications. ان کا ایک مطلب ہوتا ہے, اور اگر کسی ملک کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی اس ملک کے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے یہ ملک جو ہے یہ انسٹیبل ہے یا والیٹائل ہے, تو وہاں پہ جتنی اکنامک انویسٹمنٹ ہے وہ وہاں سے اکنامک انویسٹمنٹ نکل جائے گی. جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ لوگ لے کر اس ملک سے چلے جائیں گے, اس ملک کی اکانومی کو اور مزید تھریٹ ہو جائے گی. اینڈ یہ لیبلز جو ہیں یہ بیسکلی اسٹریٹجک یوز آف انفارمیشن کے ذریعے بہت سے مقاصد اچیو کر سکتے ہیں. اینڈ اسٹیٹس either not wanting to be given negative labels will act differently, will change their behavior. Otherwise they will be afraid that ان کے اوپر negative label لگ جائے گا and it will make things very difficult for that state. And similarly they strive for positive labels. I mean any state would want, let's say an economic institution like the World Bank to call it, a fastly emerging economy, because پھر انویسٹر کانفیڈنس بہت بڑھ جائے گا اس ملک میں. سو یہ ایک انفارمیشن کے سینس میں لیبل کو استعمال کرنا اور اس سے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا, یہ بین الاقوامی سطح پر وی کین سی دس ٹائپ آف behavior taking place very frequently. Sermons, normative education, human rights and democracy arguments. پھر ایک اور طریقہ کیا ہے اسٹیٹس کے رویے کو بدلنے کا, ان کے طریقے کو انفلوئنس کرنے کا, ان کو جو ہے وہ سرمنائز کرنا, ان کو جو ہے لیکچر کرنا. اور اس میں مطلب لیکچر کو آپ نیگیٹیولی نہ سوچیں, کیونکہ اس میں جو ہے واقع ہی کئی بار کئی اسٹیٹس جو ہیں ان کا جو رویہ ہے اور ان کی سوچ جو ہے وہ بہک جاتی ہے. اگر آپ مطلب دیکھیں افریقن ممالک میں دیکھیں, آپ کمبوڈیا کی مثال لے لیں تو وہاں پر کمبوڈیا میں کلنگ فیلڈز بن گئی تھیں. انٹرنل اپوزیشن کو ختم کرنے میں وہاں پر thousands and thousands of people lost their lives. So here you have, then in international relations, this idea of preventing genocide, of preventing repression. So اس کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں اس میں ہیومن رائٹس کے بارے میں پھر لیکچر بازی ہوتی ہے بین الاقوامی سطح پر کہ اسٹیٹس ہیو ٹو پروٹیکٹ ہیومن رائٹس, دا فریڈم آف انفارمیشن, دا فریڈم آف اسپیچ, ایون دا بیسک assure even the basic right of education to people. So یہ جو ہے اس طرح کی مطلب morality کے سینس میں کہ جی ہر ملک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بیسک رائٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرے, انشور کرے, ان کی نیڈس کو میٹ کرے. یہ اس طرح کے رویے کو جو کہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اس کو لیبل دیا گیا ہے سرمنز کا. سو یہ سرمنائزنگ جو ہے یا لیکچر بازی جو ہے یہ بیسکلی دنیا میں واقع ہی استعمال ہوتی ہے, اور اس میں سیاسی مقاصد بھی ہیں. اس میں کئی بار جو ہے
بات جو ہے وہ اس میں ہیومن رائٹس کا لیبل استعمال ہو جاتا ہے, مگر کوئی اسٹریٹجک اور مقصد بھی ہو سکتا ہے. سو اٹ از ٹرکی. I mean, sometimes you will see one powerful nation using all these things together. I mean, it will, if it wants to change or alter the behavior of another state, it will say that if you do not change your behavior, we will use force. We will apply sanctions. If you do change your behavior, we will give you rewards. We will give you aid. And they also put in place certain measures, certain locks, and the threat of using certain labels and sermonizing to change the behavior of states. So بین الاقوامی سطح پر یہ ساری اسٹریٹجیز جو ہیں یہ simultaneously بھی ڈپلوائے ہو سکتی ہیں. And one strategy can be used to achieve objectives different from the ones that are made public. So یہ بین الاقوامی سطح پر espionage بھی ہے, hidden motives بھی ہیں, لانگ ٹرم اسٹریٹجک کیلکولیشنز بھی ہیں, اینڈ سائملٹینیس یوز آف ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں, بیکاز وی آر لیونگ ان اے کمپلیکیٹڈ ورلڈ. سو یہ بہرحال جو ہیں یہ 4-5 اگر آپ موٹی اگر آپ اسٹریٹجیز دیکھیں جس کے ذریعے سے مختلف ممالک کے رویے کو اور ان کے طور طریقے کو انفلوئنس کیا جاتا ہے, تو یہ چند طریقے ہیں. اب ہم کچھ آبزرویبل جو ہمیں ایزیلی نظر آتی ہیں چیزیں, تبدیلیاں بالخصوص بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے ہم تھوڑا سا فوکس اب ان کے اوپر کریں گے. کیپیسٹی آف گورنمنٹس ٹو امپلیمنٹ فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو, انفراسٹرکچرل پالیسیز. اب یہ انفراسٹرکچرل, ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل جو پالیسیز ہیں یہ آپ کو نظر آئے گا کہ بین الاقوامی سطح پر یہ مختلف ہوتی ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. اور ون کین سے دیٹ آئی مین ود دا ایکوزیشن آف پاور, جب ایک ملک کے پاس پاور اور ویلتھ ہوتی ہے تو اس کی یہ کیپیسٹیز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. مطلب وہ فائنینشیل, اس کی ایڈمنسٹریشن کا نظام صحیح ہوگا, انفراسٹرکچر, روڈ سسٹم, الیکٹریسٹی, یہ جو اس طرح کی بیسک چیزیں جو ہیں جن کے ذریعے سے پھر اور جو ہیں نظام جو ہیں وہ مثبت ہوتے ہیں, وہ صلاحیت جو ہے یہ پاور کے ساتھ انکریز کرتی جاتی ہے. سو آپ کو اس میں بھی تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی. آئی مین کئی ممالک جو ہیں ان کی اگر اکنامک گروتھ بڑھ رہی ہے تو وہاں پر آپ کو دھڑا دھڑ ترقی نظر آئے گی, ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے سوفسٹیکیشن بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. اینڈ اگر ان کے حالات جو ہیں وہ صحیح نہ ہوں تو آپ کو ان چیزوں میں ڈیٹیریشن نظر آئے گی. اینڈ آپ کو مختلف ممالک میں یہ ایک بہت ورائٹی نظر آئے گی. اگر آپ کسی ڈیولپنگ کنٹری میں ہیں تو وہاں پر کئی آپ کو رورل ایریاز میں آپ کو نظر آئے گا کہ یا الیکٹریسٹی نہیں ہے, یا صاف پینے کا پانی نہیں ہے, بیسک جو روڈ لنکس ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, انفراسٹرکچر جو ہے وہ کمزور ہے. اور اگر آپ کسی ترقی یافتہ ملک میں جائیں تو آپ چاہے اس کے کس مرضی کونے میں چلے جائیں, آپ کو بیسک انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کو فرملی ان پلیس نظر آئے گا. سو یہ اس طرح کے چینجز جو ہیں یہ آپ کو بین الاقوامی سطح پر ایویڈنٹلی نظر آئیں گے. اینڈ یہ بیسکلی ایک گورنمنٹ کی کیپیسٹی کو شو کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ میں کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طرح کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکے. اینڈ دیٹ شوز دا اسٹرینتھ آف اے گورنمنٹ. Asymmetries in power determine whose behavior is changed. Strong disobey but weak obey. اب آپ کو اور ایک جو طریقہ ہے چینج کو سمجھنے کا, بین الاقوامی سطح پر کانسٹنٹلی چینج ہو رہا ہے. سو اب وہ چینج کیوں ہو رہا ہے, اگر آپ اس کی تحقیق میں جائیں تو آپ کو ایک جو چینج کی وجہ نظر آئے گی وہ asymmetry آف پاور ہوئے گی. وہ ہوئے گا سیمیٹریکل کہتے ہیں برابر, asymmetrical ہے جہاں پر برابری نہ ہو, جہاں پر ڈفرنس ہو. سو جہاں پاور ڈفرنس ہوگا وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ بیسکلی جو ہے وہ رویہ ان ممالک کا
ان اسٹیٹس کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے بیسڈ آن واٹ اے مور پاورفل نیبر, بیسڈ آن واٹ اے مور پاورفل اسٹیٹ وانٹس them ٹو ڈو. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگر ملک میں اگر طاقت نہیں ہے تو وہ کسی اور ملک کا رویہ جو ہے وہ نہیں بدل سکتا. بین الاقوامی سطح پر جو طاقتور ممالک ہیں وہ ویکر ممالک کے رویے کو بدل سکتے ہیں اپنی پاور کے استعمال کے ذریعے, مگر جو ویک ممالک ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر پاورفل ممالک کے طریقے کو نہیں بدل سکتے. The only way for a weak state to do that is to form a larger coalition, a larger collective. And that is why جس طرح غریب ممالک ہیں وہ انہوں نے کئی اٹیمپٹس کیے ہیں, ہم نے کئی اٹیمپٹس کو دیکھا ہے, ہم نے گروپنگ آف 77 کو دیکھا ہے, ہم نے نان الائنمنٹ موومنٹ کو دیکھا ہے which has called for things like the new international economic order. But یہ جو موومنٹس ہیں ان میں اتنی کمزوریاں رہی ہیں کہ they have not succeeded in changing the world economic order. And basically ہم جو دنیا میں نظام دیکھتے ہیں گلوبلائزیشن کے, جو ٹریڈ رولز وغیرہ دیکھتے ہیں, we see them favoring more powerful countries because that is the way it is. I mean اگر آپ ریئلسٹ نظریے سے اگر سچویشن کو دیکھیں تو یو ریئلائز کہ دنیا میں طاقت چلتی ہے. سو بیسکلی یہ اگر آپ تبدیلی کو دنیا میں جو بین الاقوامی سطح پہ تبدیلی نظر آتی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو طاقتور ملک ہے وہ ویکر ملک کے رویے کو تبدیل کرے گا, اور جس ملک کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے وہ کسی اور کی طاقت کی وجہ سے ہو رہا ہے. سو یہ بھی ایک چینج کے فینامنے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ پار سیمیٹریز, پار ڈفرینشلز کو دیکھ سکتے ہیں in order to get your head around the enormous changes which are constantly taking place in the world. And power جو ہے وہ static phenomena نہیں ہے. I mean we are not talking about one superpower alone in the world. I mean we are also, if we look at the world as a multipolar place, and if we look at power formations at the regional level or you know at a broader level, we see that بہت سے ممالک جو ہیں ان کی آپس میں پار ریلیشنز جو ہیں وہ چینج بھی کرتی رہتی ہیں اوور ٹائم. اینڈ دین یو ول سی کہ جب پار ریلیشن شفٹ کرے گی تو اس کی ایک انڈیکیشن ہوگی کہ دوسرا ملک جو ہے وہ انفلوئنس ہو رہا ہے, اس کا بیہیویئر, اس کی پالیسیز انفلوئنس ہو رہی ہیں, وچ انڈیکیٹس کہ پار کے بیلنس میں بھی ڈفرینشیل آیا ہے کوئی. سو دیٹ از وائی اٹ از این انٹرسٹنگ اینڈ اے یوزفل تھنگ ٹو نو and to consider this power differential when you are trying to understand how and what changes are taking place in international relations. Interdependence. More is better. Fear of disrupting spider's web or of relationships. More options for reciprocity, retaliation. اب interdependence جو ہے بین الاقوامی سطح پر ایک قسم کی ہم یہ بیسکلی میں نے مختلف فریزز جو ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان کو میں ون بائی ون ایکسپلین کروں گا. بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اگر ہم چینج کے فینامنے کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جی دنیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, اس میں تبدیلی جو ہے وہ بہت تیزی سے آ رہی ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ انکریزنگ انٹرڈیپینڈنس ہے. اب ایون the rich and powerful countries are affected by the circumstances in poorer countries, کیونکہ poorer countries سے migration ہوتی ہے. poorer countries if they are pushed to the wall can pose security threats. so بین الاقوامی سطح پر اب کوئی جو ملک ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر سکتا. اینڈ اگر ہم لارجر ایشوز کو دیکھیں لائک دیٹ آف دا انوائرمنٹ, تو وی ریئلائز کہ کوئی بھی ملک جو ہے اگر وہ پولوشن کرے گا تو پوری دنیا کے اوپر اس کا اثر ہوگا. سو وی آر لیونگ ان اے ورلڈ جہاں پہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ وی آر انٹر ڈیپینڈنٹ. ہم اکیلے جو ہیں وہ کوئی بھی نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ دنیا میں اکیلی اپنے صرف بارے میں اپنے مقاصد کے بارے میں نہیں سوچ سکتی, کیونکہ آفٹر اے وائل باقی جو ماحول ہیں دنیا کے وہ اس کے
اندرونی ماحول کو بھی انفلوئنس کریں گے. سو یہ جو ریئلائزیشن ہے انٹر ڈپینڈنس کی, دس آلسو از سم تھنگ دیٹ وی آبزرو in international relations, and a lot of the changes that are taking place in international relations indicate that this pace of interdependence is only increasing. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیس جیسے انکریز کر رہی ہے, ایک قسم کا فیئر بھی ہے, ایک قسم کا پیرانویا بھی ہے دنیا میں, اور وہ پیرانویا جو ہے وہ غریب ممالک میں بھی نظر آتا ہے, وہ امیر ممالک میں بھی نظر آتا ہے, اور وہ پیرانویا جو ہے, وہ فیئر جو ہے, وہ دیٹ از سم تھنگ لائک دا فیئر آف ڈسٹربنگ دا اسپائڈرز ویب. اب اسپائڈر کی جو ویب ہے, اگر اس کے اندر کوئی انسیکٹ مثال کے طور پہ پھنسا ہو تو وہ زیادہ جب رینگتا ہے تو اٹ ڈیورٹس دا اٹینشن آف دا اسپائڈر, اینڈ دا اسپائڈر کین گیٹ مور کوئکلی ٹو دا پرے. سو یہ اس سینس میں تشبیہ دی ہوئی ہے کہ بیسکلی یہ جتنی زیادہ انٹر ڈپینڈنس ہے دنیا میں, اس کے ساتھ ساتھ ایک قسم کا فیئر بھی ہے, کیونکہ ممالک جو ہیں وہ اتنے انٹر لاکڈ ہیں انٹو the world scenario that they are also afraid of uncertainty. They are afraid کہ اگر وہ تھوڑا سا اپنا رویہ بدلیں یا اگر اپنے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو اس کی بین الاقوامی سطح پر کیا امپلیکیشنز ہوں گی. اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی پوزیشن کو دیکھیں اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کو بین الاقوامی سطح پر کتنی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اندرونی سطح پر بھی کتنی تنقید وہاں پر ہوتی ہے, تو آپ کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ ایک جینوئن فیئر ہے, اور پالیسی میکرز جو ہیں وہ بہت سوچ کر پھر فیصلے کرتے ہیں. جب وہ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اسٹریٹجک پلاننگ کے اندر ہر قسم کے سینیریو کو, ہر قسم کی آپشن کو دیکھ کر پھر جو ہے وہ اسٹیپ لیا جاتا ہے. اینڈ ایون ڈسپائٹ دیٹ سم ٹائمز تھنگس ڈونٹ progress as predictably as is thought. Agar aap, if you look at the US invasion of Iraq the second time, you notice that bahut se commentators kehte hain ki initially the perception was ki ji it's going to be a walkover. Badi aasani se jis tarah pehli baar wahan par invasion ki gayi after Iraq went into Kuwait, usi tarah ka jo hai آپریشن ہوئے گا اینڈ تھنگز ول ٹیک پلیس ایٹ اے ویری فاسٹ پیس. بٹ کمپلیکیشنز آ گئیں وہاں پر. ایک کمپلیکیشن یہ آئی کہ جس وجہ سے انویژن کی گئی, دا تھریٹ آف میس ڈسٹرکشن, وہ میس ڈسٹرکشن کے ویپنز جو ہیں وہ نہیں ملے. دوسری جو تھریٹ ہوئی وہ بین الاقوامی سطح پر پھر تنقید کا جو باعث بنی, دوسری چیز وہ یہ تھی کہ بیسکلی جا کر وہاں پر انسرجنسی جو ہے وہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ امیجیٹلی لوگوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں فیکٹ کر لیا کہ جی رجیم جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور کوئی اور جو بیرونی حکومت ہے وہ آ کر ہمیں اب بتا رہی ہے کہ آپ اپنے نظام کو کیسے سنبھالیں. پیپل ہیو ناٹ ٹیکن ویل ٹو دیٹ آئیڈیا, اینڈ دا اسٹریٹجک پلانرز, a lot of the strategic thinkers that were planning the invasion of Iraq have been proven wrong. If you look at what happened after the invasion, تو کئی جو speculations تھیں they have proven wrong. And اب اس طرح کے بین الاقوامی ماحول میں you can realize کہ کیا implications ہوتی ہیں بین الاقوامی سطح پر. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ممالک جو ہیں وہ ایک طرف تو increasingly interdependent ہیں, مگر دوسری طرف جو ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں ٹو ٹیک اے سرٹن اسٹیپ بیکاز آف دا امپلیکیشنز, بیکاز آف دا لیٹس سے اف دیٹ اسٹیپ از ناٹ اے گڈ ون دین دے فیس اے لاٹ آف اپوزیشن انٹرنیشنلی اینڈ ڈومیسٹکلی. سو یہ ایک قسم کی تھریٹ جو ہے. ناؤ ویک کنٹریز آلسو ہیو دس ٹائپ آف اے تھریٹ. اگر ویک اسٹیٹس جو ہیں وہ زیادہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کریں تو جو ریجنل ہیڈرمن ہوگا یا جو ریجنل پاور ہوگی وہ ان کے اوپر حملہ کر سکتی ہے. تو وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو
پروجیکٹ کرنے کے لیے اور پار ایکوائر کرنے کے لیے اگر کوئی مس کیلکولیشن کر دیں تو ان کے اوپر الٹا حملہ ہو سکتا ہے. سو یہ بھی ایک انسرٹینٹی ہے, ایک تھریٹ ہے. اور اس طرح کے جو نی جرک ریئیکشنز ہیں وہ دنیا میں ہمیں اب انکریزنگ سطح پر نظر آ رہے ہیں. جیسے دنیا میں دھڑا دھڑ تبدیلی آ رہی ہے. آپ اگر کموڈیفیکیشن کو دیکھ لیں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس لیے میں اس کی جو وضاحت ہے کر رہا ہوں. اور یہی پوائنٹ جو ہے اس کو میں اب بیسکلی آپ کو کامن سینس جو مثالیں ہیں, تھیری سے ہٹ کر جو پریکٹیکل آن گراؤنڈ مثالیں ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. سو اب میں مثال دینے کی کوشش کر رہا تھا اکنامک انٹر ڈپینڈنس کی. اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں, آپ کوئی کامنلی ملٹی نیشنل کی پروڈیوسڈ بیوریج جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں, آپ ایک ریموٹ لوکیشن میں چلے جائیں ان اے ڈیولپنگ کنٹری, یو ول سی کہ اس کے جو ہیں وہ بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں وہاں پر, اور وہ ایسے ہی ملتے جلتے بورڈز ہیں جو آپ کو ایک امیر ملک میں نظر آئیں گے. اور وہ جو بیوریج ہے اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ملتا جلتا ہوگا اسی ٹیسٹ سے جو بہت سے اور ممالک میں اس بیوریج کا ٹیسٹ ہے. سو یہ جو ہے پھر وہ جو پروڈکٹ ہے اس کے پیچھے جو پھر سیاسی لائے عمل ہے وہ بھی بہت پیچیدہ ہے. اینڈ ممالک جو ہیں وہ اکثر اکنامک ریزنز کی وجہ سے بھی جو ہیں وہ بہت سینسٹیو ہیں to the international environment, to the international political environment, to the domestic environment of particular countries, of the types of investment opportunities they provide, of the types of strategies that they adopt, kyunki it can affect economic interests of multinational corporations. So پیچیدگیاں جو ہیں اس طرح دنیا میں ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ایک طرف تو میں نے آپ کو اب ہیزیٹیشن کا جو ہے وہ تبصرہ کر کے اندازہ اس کی نوعیت کا اندازہ دے دیا. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بین الاقوامی سطح پر انٹر ڈپینڈنس کی وجہ سے ایک قسم کی ماحول میں چینج ہونے کی رفتار جو ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھ رہی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بین الاقوامی سطح پر وی سی کہ بہت سے قوانین جو ہیں وہ ان کا جو اسکوپ ہے وہ انکریزنگلی ڈیولپ ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بات کی تھی چند اداروں کی جس طرح کے ورلڈ بینک یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, تو اب یہ جو ادارے ہیں یہ صرف ایک یا دو ممالک میں کام نہیں کرتے ہیں, یہ 50 ممالک میں کام کرتے ہیں. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے اس کا تو مقصد ہے کہ ایک ٹریڈ کا سسٹم جو ہے ریگولیٹڈ سسٹم آف ٹریڈ وہ پوری دنیا میں لاگو ہو جائے. تو اس کے تحت پھر جو ریفارمز ہوتی ہیں, جو معاہدے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. اب ممالک جو ہیں اگر وہ ان تبدیلیوں کے خلاف اگر سٹینڈ لینا چاہیں تو وہاں پر بھی انہیں پریشر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پر بھی دے بیکم لائک دیٹ انسیکٹ ٹرائنگ ٹو ریگل اینڈ ڈرائنگ دا اٹینشن آف دا اسپائڈر, اور پھر اسپائڈر ان پہ سینکشنز لگائے یا کیرٹس یوز کرے یا اسٹکس یوز کرے. سو بین الاقوامی سطح پر وی سی دیٹ انٹرنیشنل ماحول جو ہے وہاں پر پریشر خاصا ہے. مختلف اسٹیٹس جو ہیں ان کے اپنے ایجنڈے ہیں, بین الاقوامی سطح پر ادارے جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. فار گڈ اینڈ فار بیڈ, آئی مین اسٹیٹس آر انفلوئنسڈ ٹو ایکٹ ان سرٹن مینرز. اینڈ اگر ہم اس چینج کی فضا کو دیکھیں, آبزرو کریں, تو وی ریئلائز کہ جی اس ماحول کے اندر جو میں نے آپ کو پوائنٹ میں بھی مینشن کیا تھا ایک فریز کہ یہاں پر ریسپراسٹی اور ریٹیلیشن کے مواقع جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. بین الاقوامی سطح پر وی سی کے ریٹیلیشن کرنے کے لیے بھی, ایجیٹیشن شو کرنے کے لیے بھی این جی او تحریکیں ہیں, انٹرنیشنل کیمپینز ہیں جہاں پر مختلف غیر سرکاری تنظیمیں جو ہیں وہ مختلف ممالک کی تنظیمیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے, وہ گلوبل کیمپینز کے ذریعے پریشر بلڈ کر سکتی ہیں ممالک کے اوپر. اب انٹرنیشنل ڈیٹ کے اوپر بہت سا پریشر جو ہے وہ پچھلے 2-3 سالوں میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ غیر سرکاری تنظیمیں امیر ممالک کی, غریب ممالک کی اکٹھی ہو کر
آواز بلند کر رہی ہیں کہ جی بین الاقوامی سطح پر ٹریڈ رولز کو فیئر ہونا چاہیے. ٹریڈ رولز کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اتنے قرضے ہیں غریب ممالک کے اوپر وہ ان قرضوں کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ ورنہ ان ممالک کے حالات جو ہیں وہ کبھی بہتر نہیں ہوں گے. سو یہ ریٹیلیشن کرنے کے یہ پازیٹیو میں نے آپ کو جو ہیں یہ ایک دو پوائنٹس مینشن کیے ہیں. اسی طرح ریسپراسٹی جو ہے وہ ریسپراسٹی کے مواقع بھی بہت بڑھ گئے ہیں بین الاقوامی سطح پر. ریسپراسٹی کیا ہے بین الاقوامی سطح پر؟ ریسپراسٹی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے لیے ان ٹرن کچھ کرے. سو بین الاقوامی سطح پر سب سے ایزی جو مثال ہے ریسپراسٹی کی, آلدو نیگیٹو مثالیں بھی ہیں لائک اگریشن اور بلٹ اپ آف ڈیفینسز اینڈ آل. پازیٹیو سینس میں ریسپراسٹی کی مثال جو ہے وہ ٹریڈ کی ہے. یو سی اکراس دا ورلڈ, آپ کوئی بھی شہر کے کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر کی سپر مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر دنیا کے ہر علاقے سے جو ہیں کموڈیٹیز بک رہی ہوئیں گی. اینڈ یہ جو ہے یہ ٹریڈ ریسپراسٹی کی امپلیکیشن ہے کہ ممالک جو ہیں وہ اگر ان کے ایگریکلچرل جو پروڈیوس ہیں اگر وہ ان کو سپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وسائل ہیں تو وہ دنیا کے ہر علاقے سے مختلف قسم کے فروٹس, مختلف قسم کی کراپس کو منگوا سکتے ہیں. وہ اگر کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے تحت اگر وہ کسی ایک بالخصوص ایریا کے اندر اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں تو دے کین ریئلائز کہ پھر ہم اس کموڈٹی کو مختلف ممالک کے ساتھ ٹریڈ کر کے ان کی کموڈٹیز کو حاصل کر سکتے ہیں. سو بین الاقوامی سطح پر ہمیں یہ جو ٹریڈ کا نظام ہے یہ انکریزنگلی ہمیں ویزیبل نظر آ رہا ہے اور ہوتا ہوا آ رہا ہے اور انکریزنگلی سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اس میں کنٹروورسی نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ جو ٹرمز آف ٹریڈ ہیں وہ پرفیکٹ ہیں کہ ہر ملک کو ایکول فائدہ ہو رہا ہے, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جیسے ادارے جو ہیں وہ ٹریڈ کے رویے کو اور ٹریڈ کے طریقوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر ٹریڈ کی والیوم جو ہے وہ ہمیں ویزبلی انکریز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اینڈ اس کی وجہ سے مطلب جو ٹریڈ کی ریسپراسٹی ہے اس کی پھر اور بہت سی امپلیکیشنز ہیں, اس کی سوشل امپلیکیشنز ہیں. انسان جب ایک کموڈٹی کو یوز کرتا ہے تو اس کے رویے میں بھی تبدیلی آتی ہے, ملک کے سیاسی ماحول میں بھی تبدیلی آتی ہے. سو یہ جو ساری امپلیکیشنز ہیں دے شو us that the world is an increasingly interdependent place. تو یہ تھے آج کے ایشوز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ہم نے اسٹریٹجیز دیکھی ہیں for influencing the behavior of states. We have also seen the types of changes taking place in the international environment. We have made differentiations between domestic politics and international politics. اسی طرح کے چند اور کنٹمپریری ایشوز جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا ان دا فائنل لیکچر. انٹل دین مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.